بسم اللہ الرحمن الرحیم دلیل اثر کے اندر تینوں کی تعریفیں بیان کی ہیں. ایک مرتبہ ذرا واپس چلو. وہ دلیل اثر میں وہ جب کہا کہ وقع دولما جی او تھے تعریفاں تینہ دیاں جلدی کرے جی. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ حرف ایسا کلمہ ہے جو نہیں دلالت کرتا معنی پر فی نفس ہا بلکہ محتاج ہے دوسرے کلمے کے ملانے کا. ہے تعریف ایتھے جڑی اے گل ہے کہ حرف اپنے معنی پر دلالت نہیں کر سکتا جب تک دوسرا کلمہ اس کے ساتھ نہ ملے. اینو کی مجبوری ہے بے کیوں نہیں دلالت کرتا؟ فعل ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا. اگلا اقتران عدم اقتران دخل نہیں ہے گا کہ دلالت کرتا ہے معنی پر فی یعنی خود بغیر کلمے کے ملانے کے. اسم ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر فی نفسہا. فعل اور حرف یہ دونوں اپنے معنی پر دلالت کرنے میں غیر کے محتاج نہیں. حرف معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا ہے. سمجھیو گل؟ اچھا آگے جو کافی ہے جو کول کے کون جے رکھیا اور مخائے ذرا تعریف کتنے کافی اسم دیے تعریف ہون پڑھ دے پہ. بسم اللہ. اسم کی تعریف شروع ہے. ایک پڑھ خا ساری ما دل علی معنی فی نفسہ اگاں غیر مقترن باحد الازمنۃ الثلاثۃ غیر اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. جو وہ جڑا پہلا کل سبق پڑھایا سی جو ہونے والا ہے ذات میں ایسا معنی جو نہیں مقترن تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ. آگے سمجھ. یہاں متن جو کل یہ متن پڑھا اس میں یہ تھا کہ فی نفس ہی ضمیر کا مرجع ہے ما. کیا ہے؟ تو ما سے مراد ہے ذرا دھیان نال تھوڑا جاگ کے مہربانی کری. ما سے مراد ہے تو فی نفس ہی ضمیر کا مرجع بنا کلمہ. او مذکر مونس کل ہو گئے نا سوال جواب یار. اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. کیا کہ جی اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. ایک باری پھر آخر. اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کلمے کی ذات میں. کلمے کی ذات میں ان دے وچ ایک باری فعل دی تعریف کر دے کافیے وچوں اگوں پڑھ. ما دل علی معنی فی نفسہ مقترن. بس ایتھے بھی یہی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کس میں؟ کلمے کی ذات میں. کس میں؟ کلمے کی ذات. اے دوواں دا خلاصہ ایتھے بھی ہاتھ رکھ تے پیچھے اسم دی بھی تعریف تے ٹر چل دوواں نے کری ویکھ ادھروں کہ اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے کس میں؟ کلمے کی ذات. فعل وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے کس پر؟ ایسا معنی جو ہونے والا ہے. گل مک گئی. شرح اذا میں بابا جی نے فرمایا تھا کہ فی نفس ہی ضمیر کا مرجع معنی ہے. فی نفس ہی اور فی نفس ہی کی ضمیر کا مرجع معنی ہے. اب معنی یہ بنا کہ اسم ایسا کلمہ ما موصوفہ ایسا کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے
معنی پر جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو معنی کے نفس میں ہے جو معنی کے نفس سے جو قائن کر دینا جی دلالت کرتے ہیں معنی پر جو معنی کی نفس میں جو فی نفس المعنی ہے معنی پر جو فی نفس چلو قائن جوڑ دو معنی پر ایسا معنی جو ہونے والا ہے معنی کی ذات میں ایسا معنی ہونے والا ہے معنی کی ذات میں ایتھے اور رولا پیا سی ظرفیت شے والا تو پھر وہ کہا تھا کہ بے اعتبار نفس ہی پھر کہا تھا مراد بن نظر الیہ فی نفس ہی لا بے اعتبار امن سنیے ایک اور گل سمجھو پھر اگلا پڑھ دیں دھیان کرو اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے یعنی دلالت کرنے میں غیر کا محتاج اچھی نہیں کیا اسم اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہے یعنی معنی پر دلالت کرنے میں غیر کا محتاج نہیں ہے ہوں دوجا اسم کا معنی اسم کا اسم کا معنی اسم سے سمجھ آنے میں مستقل ہے اسم کا اسم کا معنی اسم سے سمجھ آنے میں مستقل ہے اس کو کہتے ہیں مستقل بالمفہومیت کی مستقل بالمفہومیت پیچھے ایک دن سر کھپایا سی کی مستقل بالمفہومیت کہ اسم کا معنی اسم سے سمجھ آنے میں یعنی یہ معنی سمجھ آنے میں غیر کا محتاج اسی طرح فعل کے اندر بھی یہ بات ہے اور حرف جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں دوسرا کلمہ ملتا ہے تو معنی سمجھ آتا ہے لہذا حرف کا جو معنی ہے وہ حرف سے سمجھ آنے میں بھی مستقل نہیں ہے جب حرف اپنے معنی پر اوئدے مرو جب حرف اپنے معنی پر دلالت کرنے میں مستقل نہیں لہذا حرف کا معنی حرف سے سمجھ آنے میں جب حرف معنی پر مستقل نہیں ہے تو پھر حرف سے سمجھ آنے میں بھی مستقل ہے یہ ہوں 4-5 گلاں حاضر کر کے تک ٹرو وَمَحْصُولُهُ محصوله ما ذكره بعض المحققين حيث قال كما ان في ایک منٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم جی حیث کما حیث قال حيث قال كما ان في الخارج موجودا قائما بذاته وموجودا قائما بغيره كذلك في الذهن معقول ومدرك قصدا ملحوظا في ذاته يصلح ان يحكم عليه وبه ومعقول ومدرك طبعا وآلة لملاحظة غيره فلا يصلح لشيء منهما بس رضی شرح کافیہ کی رضی ہے شرح کافی اس کے اوپر حاشیہ میر سید شریف کا تھلے پئیے راتے تنے مخایا سے دیسیہ بیماریے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے محصولہ کیا لکھا ہوا ہے وہ حاشیے پر جو عبارت ہے نا میر سید شریف صاحب کی بھی یہ جو علامہ نے کہا ہے اذا میں کہ بھئی یہ معنی ملحوظ ہے ذاتی طور پر غیر کی اس میں لا باعتبار امر خارج یہ معنی ملحوظ ہے ذاتی طور پر سمجھ آنے میں امر خارج کو دخل نہیں سمجھ آنے میں امر خارج کو دخل نہیں اے اور اگاں بچ بڑھن لگے کہانیاں دی سار بچ پر ذرا دھیان کر کہ کیا ہے یہ جو کہا ہے نا علامہ نے بھی فی نفسی کا مرجع کون ہے معنی اتوں ویکھنا وہ جڑا کل پڑھ رہا سی انہوں بھی 10 باری پکوایا پھر انہوں بھول گیا کیا ہے معنی ہے تو خلاصہ کیا نکلا کہ اسم کا جو معنی ہے وہ اس معنی کو دیکھیں تو وہ معنی سمجھ آتا ہے امر خارج کا اس میں کوئی دخل نہیں یا خلاصہ نہیں واجہ و بن نظر الیہ فی نفسی لا باعتبار امر خارج عنہ کہ وہ معنی خود سمجھ آتا ہے امر خارج کو دخل نہیں سنیں اس بات کو سمجھانے کے لیے اس بات کو سمجھانے کے لیے
یہاں اس جگہ جو رضی شرح کافی ہے اس جگہ وہ پہلوں دی ہے، اس اتنے جڑا حاشیہ لکھا ہے میر صاحب نے انہاں لکھا ہے وَمَحْصُولُهُ، کی لکھا؟ اے جڑی اگے عبارت آ رہی ہے یہ عبارت ساری وہ نہیں ہے گی، وہ کچھ جملے وہ نے بعد والے ان دی مزید وضاحت کی تھی اور شارحین نے، تو علامہ جامی پہلے ان کی بات نقل کرتے ہیں، بعد میں ول حاصل سے کہیں گے پتر اگر نہیں سمجھ آئی نا تو تانوں اسی اپنی بولی سمجھانے ہیں کہ بابیاں کی آکھیا، اے محصول تے حاصل ہی جی سمجھی جے گل، محصول حاصل کی اے جڑی کتاب میرے کو ہے نا ان دے اتے نا واجو کشف القناع عن وجوہ الاوضاع یہ تلید ہے التقریر المعقول فی بیان الحاصل والمحصول، اے پوری ایک لمبی تقریر لکھی اندے ہوتے جی، مطلب ایک بھی بڑا کو مارکۃ الآراء چیز سمجھا گیا تو لوگوں نے اس سے بڑی محنت کی تھی جی، تو یہ گل دسن لگا کہ محصول یہ تقریر ہے پہلے بابیاں دی، ایک پہلو کرنی ہے، پھر اس تو بعد علامہ جامی کہن گے پتر ان دے کولو جڑا سانو سمجھ آیا ان دا نام ہے حاصل، کی نام ہے؟ تو جامی بچ مارکۃ الآراء ایک مقام سمجھا جاتا ہے، تو ذرا غور نہ سمجھو یہ ڈوکھا کو نہیں ہے جی، غور فرماؤ ہن سمجھ آئی ہے محصول دا مطلب بھی اے جڑا انہاں آکھیا ہے نا کہ اسم اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، تو وہ جو معنی ہے وہ اسم سے سمجھ آ جاتا ہے، غیر کو دخل ایک کیویں سمجھ آوندا ہے تے حرف وچ کیڑی کمزوری ہے کہ وہ سمجھ نہیں آوندا، ایندا محصول ہے، پھر ایندا الحاصل ہے جی، سمجھیا؟ ایندے وچ ٹل دینا ہے اس گل تے، ایک کے لفظ الابتداء مصدر باب افتعال دی سنیں تے ایک کے لفظ انتہا مصدر باب افتعال دی، اگے پیچھے بھی دسی سے ایک باری، اور ایک ہے لفظ من، کون؟ اور ایک ہے لفظ الہ، مثال کے طور پر من کا معنی بھی ابتدا ہے، الہ کا معنی، اور ابتدا اور انتہا جو خود ہیں وہ اسم ہیں، وہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہیں، من جس ابتدا پر دلالت کرتا ہے وہ ابتدا غیر مستقل ہے، من جو ہے وہ بغیر بصرے کوفے کی دلالت نہیں کرتا، الہ بھی بصرے کوفے کے بغیر دلالت نہیں کرتا، تو یہ کیا فرق ہے کہ آپ ابتدا اور انتہا ہوں آپ، تو یہ اسم ہے، یہ معنی پر دلالت کرنے میں مستقل ہو گئے، من اور الہ جو ہے یہ دلالت کرنے میں غیر مستقل ہو گئے، ایک راز کھولو تے کوشش کرن لگے نے ہے وہ میں تل لا رہا بھی کوئی تھوڑے دماغ وچ بڑے ہونے سے کرن کی لگے ہن اسی کوڈی کھیڈوں ہاں کہ بھئی سارا زور اس گل تے دینا ہے، پیچھے بھی ایک دن سمجھائی سی بھی ایو گل آنی جی اگے جی، ہن دھیان کرو جی، وَمَحْصُولُهُ کی اور دیکھ حاشیت لکھے ماز کہا ہے محصول اس کا، نہیں کہا ما قالہو، کہ جو بعض محققین نے کہا ہے مولوی جی قالہو نہیں آکھیا، کی آکھیا؟ ما ذاکر آکھے، اس لیے کہ یہ بیانی وہ عبارت نہیں ہے، اس کا حاصل بیان کیا ہے، اگے پھر اس کا حاصل آپ بیان کریں گے، سنیں تو سن ہوں یہ کیڑی شے والا بیان ہونی ہے، اور کل بھی حاشیے تے دسیا سی کہ بھئی یہ جو بھئی او ویکھو نا اگوں او پچھلا حاشیہ جڑا تم دسیا سی جی کہ بھئی وہو متعلق لینا معنی کلمہ لا یکون فی غیرہا فی کلمۃ اخری، پس ہوگا فی بمعنی الاعتبار، اور جب کہ پیچھے جو سوال جواب سی، جب کہ ہے کلام مصنف کی ایضاح میں کیا تو تفصیل کی اس کی اپنے قول، یعنی محصول اس کا کہ ذکر کیا اس کو کس نے؟ ما ذکرہ بعض المحققین، وہ سید شریف قدس سرہ ہے حاشیہ رضی وغیرہ میں جی، سمجھی جی، لیکن رضی تے بیانی عبارت نہیں کہ تھلے میرے کو پہی حاشیہ لگا ہوتے، تو محصول اس کا
محصول کس کا؟ جو علامہ نے ایذا میں بیان کیا ہے، علامہ نے میں بیان کیا کہ بھئی ضمیر نفس ہی کا مرجع ہے معنی، پھر اعتراض ہو گیا، وہیں انہوں نے جواب دیا اے ما دل علی معنی باعتبار فی نفسی، پھر سوال ہو گیا تو کہا وہ بالنظر الیہ فی نفسی لا باعتبار امر خارج، پھر وہ دار کی ایک مثال دی تھی، دار کی، اسی لیے کہا گیا کہ حرف نہیں دلالت کرتا، اور حرف وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر جو حرف کے یعنی حاصل ہونے والا ہے کس میں، غیر سے مراد حرف کا متعلق، نہ کہ اپنی ذات کے اعتبار سے دلالت کرتا ہے۔ اس کا محصول، اس کا محصول سمجھا جے، اس کا محصول، پھر اس محصول پر حاصل۔ ہن دھیان کرو جی، تو محصول اس کا وہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو بعض محققین نے حیث و قالا، جب کہ انہوں نے کہا، جب کہ، ہن دھیان کرے جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینی ہے، کیا کرنا ہے؟ معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینی، اچھی بولنا، معقول کو محسوس کے ساتھ تشبیہ دینی، یعنی جو معنی ذہن میں حاصل ہوتے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جو محکوم علیہ محکوم بہی بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور بعض معنی وہ ہیں جو محکوم علیہ اور محکوم بہی بننے کی صلاحیت، اس چیز کو سمجھانے کے لیے خارجی پہلے آپ کو محسوس سامنے رکھیں گے، پھر وہ مدرک کی بات کریں گے جی، کیا کہ جی کہ یہ بات سمجھانی ہے کہ جو معنی حاصل ہیں ان میں بعض وہ ہیں جو محکوم علیہ، اور بعض وہ الفاظ تدال ہوں نے یار جی، اور بعض معنی وہ ہیں جو محکوم علیہ اور محکوم بھی کی صلاحیت نہیں بڑھنے کی اس بات کو، اس معقولی چیز کو، ذہنی اور معقولی چیز کو سمجھانا ہے کس کے ساتھ؟ محسوس کے ساتھ۔ ہن سنو، انہوں نے جو بیان کیا وہاں وہ یہ ہے، توجہ کرے جے، کہ بے شک خارج میں موجود ہوتا ہے جو قائم بذات ہی ہوتا ہے، خارج میں موجود ہوتا ہے جو قائم بذات ہی ہوتا ہے، جیسا کہ جوہر ایتھوں لگ کے جنیاں شیاں تنوں نظر آ رہی ہیں، آ انسان، پلر، پکھے، ٹوپاں، سارے اے خارج وچ موجود نے، تے آپ نے اور آپ یہ نہیں بھی خالق کو بغیر، یہ نہیں مطلب مخلوق نے، لیکن یہ آپ کی نے اس وقت موجود نے، یہ قائم ہیں بذات ہی، سارے جڑے جے کیے، اور اسی طرح خارج میں ایک موجود ہوتا ہے جو قائم خود نہیں ہوتا، غیر کے ساتھ قائم ہے، جو خود غیر کے ساتھ قائم ہے، جیسا کہ عرض، جیسا کہ اچھی بول، جیسا کہ عرض، تو خارج میں ایسے ہے کہ کوئی نہیں، اے تیرے والاں والی سیاہی وکھری خارج وچ ہے، تیرے نال جڑا طول قائم ہے خارج وکھرا ہے، جڑی عرض ہے، جڑا موٹائی ہے عمق خارج میں علیحدہ ہے، تیرے ساتھ قائم ہے، تو خود قائم ہے، تیرا طول، عرض، عمق، رنگ، روگن، قد، والاں دی سیاہی تے چہرے دا رنگ، ہتھاں دا رنگ، یہ سارا یہ تیرے نال قائم ہے، کس تو بغیر ہے۔ تو لہٰذا مولوی جی خارج میں جو موجود ہیں وہ دو قسم ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں، بعض وہ ہیں جو قائم بذات ہی ہیں اور بعض وہ ہیں جو قائم بغیر ہی ہیں۔ یہ گل سمجھ آؤندی بھی کہ کوئی نہیں، یہ پکی گل ہے۔ چلو اور اتنے جڑے نا او وے خود نو لمبا حاشیہ پھر پڑھ دیا، او اگلے میرے کو دوجا حاشیہ قائم بذات ہی، یعنی لیسا وجودہ تابعا لوجود شین آخر، انج نہیں ہے جیسا کہ کون ہے جوہر، قائم بغیر ہی اس حیثیت سے کہ ہو وجود اس کا تابع محل کے وجود کے، جیسا کہ سواد کالا رنگ ہو، بیاض
یہ تابع ہے وجود ان کا مولوی جی محل کے محل مراد شاہی محل نہیں ਤੋਹਫੇ ਹੋ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਕਾਇਮ ਹੈ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਮਹਲ ਵਾਲ ਮਿਸਾਲ ਤੌਰ ਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਜੀ ਸੁਣੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਮਾਨਾ ਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕੀ ਇਹ ਤਸ਼ਬੀਹ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਮਾਕੂਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ہے محصول اس کا کس کا جو مصنف نے ایذا میں بیان کیا اس کا محصول بسم اللہ او توڑا پلا اے محصول کلام المصنف فی الایضاح و نتیجتہ و اے شاباش چلو جی اور محصول اس کا وہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو بعض محققین نے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ جب کہ فرمایا بعض محققین نے کی فرمایا اے فرمایا جیسا کہ اگون ہے کذالکا سنیں جیسا کہ یہ بات کہ بے شک خارج میں موجود قائم بذاتی ہی ہوتا ہے اور موجود قائم بغیر ہی ہوتا ہے جی اور محصول اس کا وہ ہے کہ ذکر کیا ہے اس کو بعض محققین نے جبکہ کہا انہوں نے جیسا کہ یہ بات کہ بے شک خارج میں موجود قائم بذاتی ہی ہوتا ہے اور موجود قائم بغیر ہی ہوتا ہے اور مقصود اس کا وہ کہ ذکر کیا ہے اس کو بعض محققین نے جبکہ فرمایا بعض محققین نے جیسا کہ بے شک خارج میں موجود قائم بذاتی ہی ہوتا ہے اور موجود قائم بغیر ہی ہوتا ہے ہن توجہ اسی طرح ذہن میں جو معقول ہوتا ہے او حاصل ہوتا ہے مستفاد ہوتا ہے او معنی او مدلول تیسرا مفہوم جڑا پڑھیا جی کہ ذہن میں جو معقول ہے سمجھ آ رہا ہے وہ بھی دو قسم ہے وہ بھی جو ذہن میں حاصل ہو رہا ہے وہ بھی کہ وہ ذہن میں اسی طرح جو ذہن میں معقول ہے ان میں بعض معقول مدرک قصدن ملحوظ فی ذات ہی ہوتے ہیں مدرک اور بچ کسی دا دخل کو نہیں ہوندا فی ذات ہی ہوندی توفیہ کہ کسی دا مدرک قصدن ملحوظ فی ذات یہ جو مدرک ہوتا ہے یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو محکوم علیہ بھی بنا سکتے ہیں محکوم بھی بنا سکتے ہیں اس مدرک کو سنیوں کیا کیا جی اسی طرح ذہن میں جو حاصل ہوتا ہے وہ معقول ہو ما حاصل فی الذہن ہو مفہوم ہو معنی ہو مدلول ہو معقول ہو ذہن میں جو آئے وہ مدرک فی ذات ہی ہوتا ہے اور جو یہ ہوتا ہے جس میں یہ ہو کہ مدرک قصدن ہے فی ذاتی ملحوظ ہے کسی اور نو میں ٹنگ کو نہیں اڑائی یہ محکوم علیہ اور محکوم بھی بننے کی صلاحیت رکھتا ہے اور اسی طرح ایک معقول وہ ہوتا ہے جو مدرک طبعاً ہوتا ہے جو قصدن نہیں ہوتا اور وہ مدرک اعلیٰ بنتا ہے اپنے غیر کے لحاظ کے لیے اپنے کیا کہ جی وہ مدرک اور وہ مدرک ایک معقول وہ مدرک ہوتا ہے جو تب مدرک جس کا ادراک کیا گیا مدرک طبعاً ہوتا ہے اور اعلیٰ بنتا ہے اپنے غیر کے ملاحظہ کے لیے وہ اعلیٰ بنتا ہے سمجھیو گل لہٰذا یہ جو مدرک یہ جو معقول ہے یہ نہیں صلاحیت رکھتا کہ اس کو محکوم علیہ یا محکوم بھی بنائیں یہ
تو لہٰذا جس طرح محسوس دو قسم ہے، اسی طرح معقول بھی جس طرح محسوس دو قسم ہے، اسی طرح معقول بھی دو معقول بھی اسی طرح ذہن میں معقول وہ مدرک قصدن ہے، ملحوظ فی ذات ہی ہے۔ اے جڑا معقول ہے صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ حکم لگایا جائے اس پر کی بنیا، اور حکم کیا جائے اس کے ساتھ کی بنیا، اور معقول ہے جو مدرک ہوتا ہے، جو مدرک ہوتا ہے، جو وہ نہیں طبعاً اور اعلیٰ بنتا ہے، اور بچ واسطہ اپنے غیر کے ملاحظہ کے لیے پس نہیں صلاحیت رکھتا۔ اے جڑا معقول ہے کسی شے کے لیے ان دونوں سے، وہ دونوں کون اور مانا کر وہ مولویہ جو مدرک ہوتا ہے قصدن، ملحوظ ہوتا ہے اپنی ذات میں، صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ حکم کیا جائے اس پر اور حکم کیا جائے اس کے ساتھ، اور معقول ہے جو مدرک ہوتا ہے طبعاً اور اعلیٰ ہوتا ہے اپنے غیر کے ملاحظہ کے لیے، بس نہیں صلاحیت رکھتا کسی شے کی محکوم علیہ اور محکوم بھی سے۔ اسی طرح ذہن میں معقول وہ مدرک ہوتا ہے قصدن، ملحوظ ہوتا ہے فی ذات ہی، صلاحیت رکھتا ہے یہ کہ حکم ہو اس پر اور حکم لگایا جائے اس کے ساتھ، اور معقول وہ مدرک طبعاً ہے اور اعلیٰ، یعنی ایک معقول ہے وہ جڑا مدرک طبعاً اور حضور والا کدے نے کے لیے ادھر بیٹھے نے شے کے لیے ہے وہ اللہ جی۔ ہوں ویکھو آشیا او تڑکڑ نہیں یعنی لکھا کرے یعنی وہ تھلے ہونا ملا جلال تے، یعنی جیسا کہ یہ بات کہ خارج میں موجودین ہوتے ہیں، لبا ہے خارج میں ایک ان کا مستقل قائم بذاتی ہی ہوتا ہے جیسے جواہر ہوتے ہیں، اور دوسرا موجود غیر مستقل اور غیر قائم بذاتی ہی ہوتا ہے جیسا کہ عرض جڑی وہ محل نال قائم ہوندی ہے۔ اسی طرح ذہن میں مدرکان ہے، دو مدرک ہیں، ایک مستقل کس طرح نہیں ہوتا اس کا ادراک بطبعیت ادراکن آخرہ، کہ اس کا جو ادراک ہے وہ دوسرے کے ادراک کے مولوی جی تابع نہیں ہوتا، اور دوسرا مدرک ہے ہوتا ہے اس کا ادراک آخر کے طبیعت کے ساتھ، بائیں طور کہ یہ مدرک اعلیٰ بنتا ہے اپنے غیر کے لحاظ کا، اور یہ اس لیے بائیں طور کے توجہ کرتی ہے عقل غیر کی طرف فی نفس ہی، سنیں فل ابتداء مثلاً اگو شروع ہو گئے تھے آشیا، سنیں من کر لی اگر پڑھنا ہے تو پتر پھر سارا ہے، نہیں تو پھر سویرے پڑھ لو گے پھر دیو سنا جی، اے فل ابتداء تو نہ اگے پڑھنا ہے جی، باری پڑھنی سویرے ٹکا کے ساری اٹھ پھر چلو جاؤ پھر دیو سے۔